وہ مثال کیا ہے؟ آپ بولو کیڑا جمشید، جمشید کون ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ؟ ابے وہ کڑی دیکھ والا لطیفہ سنا ہے نا، اس سے مجھے پنجابی کا لفظ یاد ہو گیا، کیڑا جمشید۔ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا تو لوگ کنجوس تھا بہت، کبھی زندگی میں اس کی جیب سے 1 روپیہ غریبوں کے لیے نہیں نکلا۔ اب جب ڈوب رہا ہے، حدیث میں آتا ہے منت ایک ایسی چیز ہے جو کنجوس کی جیب سے پیسہ نکال دیتی ہے، حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ منت مان لیتے ہیں نا، دیکھو کنجوس آدمی کبھی پیسہ نہیں خرچ کرتا، کبھی اللہ اس پہ بیماری مسلط کر دیتے ہیں تو پھر وہ منتیں مانتا ہے، یا اللہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا، 50 روپے غریب کو، منت بھی کم وقت اتنی سی مان رہا ہوتا ہے، 500 روپے اللہ کسی غریب کو دوں، گردے کے 500 روپے لگا رہا ہے، آپ اندازہ لگاؤ کروڑوں کے گردے پہ خرچ کتنا کر رہا ہے، 500 روپے اللہ غریب کو دے کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دوں گا میں۔ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منت سے نظر سے تقدیر نہیں ٹلتی ہے، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کنجوس کی جیب سے اللہ پیسہ نکلوا دیتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اس زمانے کے جو کنجوس ہیں نا، اوہ آپ نے لفظ سنا ہے ماں کنجوس؟ یہ کراچی کی ایک تھوڑی سی ابیوزو لینگویج، کنجوس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ یہ ہے کہ مر رہے ہوتے ہیں منت میں، پیسوں کی منت پھر بھی نہیں مانتے، 2 رکعت پڑھ لوں گا اللہ میں، 4 روزے رکھ لوں گا میں نے اب دیکھا اب جو منت کے کیس آ رہے ہیں نا، مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی، میری والدہ بیمار تھی، وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں 2 روزے رکھوں گا، میں نے منت مانی تھی کہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا تو میں 4 نفل پڑھوں گا، اچھی بات ہے۔ تو وہ اب کوئی مثال سامنے نہیں آ رہی کہ اتنے پیسے صدقہ کروں گا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ منت کے ذریعے اللہ کنجوسوں کا پیسہ نکلوا دیتے ہیں، اس بہانے صدقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے کے کنجوس اگر ہمارے پیغمبر دیکھ لیتے تو فرماتے کہ اس زمانے میں بیمار ہو کر بھی کنجوسوں کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا۔ خیر، تو سب سے بڑی ناشاں وہ کیڑی دیکھ کی میں مثال دے رہا تھا، ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے تو کبھی زندگی میں اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلا، تو لوگوں نے کہا یار اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تو منت مان لے کہ جیسے ہی مجھے اللہ نے بچا لیا میں انشاءاللہ 2 دیگیں اللہ کی راہ میں غریبوں کو صدقہ کر کے کھلاؤں گا۔ کیا کروں گا میں؟ 2 دیگیں چاول کی پکا کے غریبوں کو کھلاؤں گا۔ کنجوس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا، جب دیکھ لیا کہ یار یہ تو آخری سانسیں چل رہی ہیں اب تو گیا، کمبخت نے بڑی آخری سانسوں میں پھر منت میں، جیسے فرعون آخری ٹائم پہ ایمان لایا نا، تو آخری سانس میں اس نے منت مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اس دریا سے نکال دیا تو 2 دیگیں میں تیرے راہ میں صدقہ کروں گا۔ ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو بولو باہر، بڑا بے غیرت آدمی تھا، جیسے ہی باہر آیا کہتا ہے کیڑی دیکھ، کیا کہتا ہے یہاں سے اس لطیفے سے مجھے یہ پنجابی کا جو کیڑا لفظ ہے نا یہ بڑا اچھا لگا ہے، یاد کیڑی دیکھ، ایک دم ایک لہر آئی واپس اندر، کمبخت تو دیکھ بھول گیا واپس جا، جیسے ایک ڈبکی لگی ہے، کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا کڑوے چاول کی، اے اللہ تو ڈیٹیل تو بیان کرنے دے کم از کم، میں تو تفصیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زردے کی دیکھ یا بریانی کی دیکھ۔ تو اب جمشید نے مصیبت کے وقت آپ کو پیسے دیے تو ناشکری کے بہت سارے میں نے درجات بتائے، سب سے سپرلیٹو ڈگری ناشکری کی کیا ہے؟ جمشید آیا مجبور ہے، اس نے کہا لاکھ نہیں دے گا تو 80,000 تو دے ہی دے گا، 50,000 تو دے ہی دے گا، نہیں تو تسلی کے 2 جملے بول دے گا۔ آپ نے کیا بولا؟ کیڑا جمشید؟ کون ہے بھائی تو؟ وہ کہہ رہے میں وہی جمشید ہوں۔ بھائی میں جانتے ہیں جمشید نام کا کوئی آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو غفار بھائی ہے، تو ستار بھائی ہے، دفاع یہاں سے، اس سے بڑی ناشکری کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں، ماں باپ کے احسانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اسٹیج پہ آ کے آپ نے ابا کا انکار کر دیا، آپ میرا باپ ہو ہی نہیں، باپ کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ یہ ناشکری۔ یا ماں کا انکار کر دیا، آپ میری ماں ہو ہی نہیں۔ عورت پہ شوہر نے احسانات کیے، گھر پہ رکھا اس کو، ساری زندگی اس کو شیلٹر دیا، اس کے بچوں کو پالا، اور ایک دن عورت کہتی ہے اب تو میرے شوہر ہو ہی نہیں، یہ تو نادرہ میں غلط نام پڑ گیا ہے، نکل یہاں سے پتلی گلی سے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے۔ بعض شرارتی عورتیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، پوری زندگی شوہر کو نچوڑا اور آخر میں گھر بھی اپنے، میرے پاس کیس آئے ہیں ایسے، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا، ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں، میجورٹی ایسی نہیں ہوتی الحمدللہ، وفا کرتی ہیں، لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ پورا نچوڑا شوہر کو اور پھر محبت سے گھر بھی اپنے نام کرا لیا، میاں نے کہا چلو یار تمہارے نام، جس دن میاں نے بیوی کے نام گھر کرایا، بیگم صاحبہ نے اپنی آنکھیں یہاں رکھ لی اور پھر یہی کہہ دیا کیڑا جمشید، وہ روڈ پہ پھل رہا ہے اس کو بھی گھر سے نکال دیا۔ تو اور یہ جو عدالتی خلے چل رہے ہیں میں تو یہ بہت ہو رہا ہے، عدالتی خلے جو چل رہے ہیں نا، حرام کاری کے اڈے،
حرام کاری کے جو اڈے عدالتوں نے کھول دیے ہیں, زنا کے اڈے الحمدللہ ہماری عدالتوں میں کھل چکے ہیں. پہلے بہت سارے گندے کام ہو رہے تھے, کام انہوں نے یہ بھی کھول دیا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا, میاں بیوی اور گرل فرینڈ بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, بیوی بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, تو کوئی فرق, کوئی بڑا یعنی بنیادی فرق ختم ہو گیا نا میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. تو اس میں اب یہ کیسز آ رہے ہیں, ادھر شادی کی جمشید سے مہر رکھوا لیا 10 لاکھ روپے, جمشید نے محبت میں آ کے مہر رکھ دیا, جیسے ہی مہر ملا ہے کھلا کیا, کھلا کا وہ مہر بھی دائیں بائیں کر دیا. اچھا ایک آدھ بچہ پیدا کروا لیا جمشید سے. اب ایک آدھ بچہ جب ہوا ہے تو ساری زندگی بچے کا نان نفقہ اور بچے کی دودھ پلائی کے پیسے وہاں سے ملنا شروع ہوئے. کھلا لیا, غفار سے شادی کی, غفار سے بھی ایک بچہ ڈاؤن لوڈ کروایا, اس کے بعد نان نفقہ وہاں سے باندھا, وسیم سے شادی کی. یہ مشاہدے پر مبنی واقعہ سنا رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں. عورت دولت مند ہوتی چلی گئی, وہ 6 بچوں کے جو مختلف باپ ہیں نا وہ رول رہے ہیں عدالتوں میں, سڑ رہے ہیں. سمجھا, یہ بہترین قسم کا بزنس عدالتوں نے خواتین کو خلا کے نام پہ دے دیا. خیر پھر میں ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا, ٹاپک سے ہٹنے نہیں دینا مجھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو پڑھی لکھی دنیا ہے نا جس کو ہم بہت ایجوکیٹڈ, تہذیب یافتہ اور بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں, ان میں بہت سے خدا کے وجود ہی کے منکر ہوئے ہیں. قرآن تو بتاتا ہے کون ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, سب سے زیادہ ہم پر احسانات کس کے ہیں بتاؤ, کوئی گن سکتا ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے احسانات تم لکھنا شروع کرو. تو میں نے بیان یہاں سے میں لے کے چلا تھا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کا شکر گزار نہیں پائے گا. تو دنیا میں جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی قومیں ہیں, سب سے زیادہ ناشکری فی الحال مارکیٹ میں وہی ہیں. کیونکہ دیکھو میں نے بتایا تھا کہ شکر کا, ناشکری کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شکر جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے والذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی, زوجہ کی نعمت دی. تم جب پیدا ہوتے ہو اخرجکم من بطون امہاتکم, تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. وہ تمہیں سوکھا چارہ تمہارے جانوروں کو کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. فالق الحب والنوا, کیسے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت میں تبدیل کرتا ہے, گٹھلی کو پھاڑتا ہے تناور درخت میں تبدیل کر کے ایک آم سے ہزاروں آم. انگور کو دیکھو, انار کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ, ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو, کتنی نعمتیں. وبالنجم هم یہتدون, سمندروں میں تم ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے ہو. صحرا میں اونٹ پیدا کیا تو اس نے تمہارے لیے, ہواؤں کو مسخر کیا, سمندروں کو مسخر کیا. اللہ نعمتیں بیان کرتا رہتا ہے, انسان جوش میں آتا ہے. اور پھر ماں باپ کا سب سے بڑا احسان, وہ ماں باپ دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ نے. ماں کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی, باپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی. اتنے احسانات. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین, چکھنے کے لیے, بولنے کے لیے زبان نہیں دی. ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے, کروڑوں روپے کی. اتنی نعمتیں دی. گناہگار سے گناہگار شخص بھی ایک تھوڑی سی خیرت آتی ہے یار. وہ جب کہہ رہے 5 نمازیں پڑھ لو تو پڑھ لو یار, ہیں؟ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ وضو کر کے مسجد میں حاضری دے دیا کرو, دے دو یار. وہ کہہ رہے اتنی حلال چیزیں کھا لو, سود مت کھاؤ, تو چھوڑ دو یار. ایک چیز اس کے کہنے پر جوش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس نے 4 بیویاں حلال کر دی, تو زنا کے قریب مت جاؤ, تو نہیں جاؤ یار. میرے کتنے دوست ہیں, دوست سے میری مراد جو جن سے تعلق تھا, وہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کے بیان سنے نا کہ یار 4 شادیاں حلال ہیں, ہم زنا کی طرف پہنچ چکے تھے, ہم پیچھے ہٹ گئے. یار جس مذہب نے اتنی آزادی دی ہو 4 بیویاں رکھنے کی, تو کیا ضرورت ہے زنا کرنے کی یار؟ ہٹے پیچھے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, تو جس سے زنا کرنے کا ارادہ تھا اس کو نکاح کی آفر کر دی, بھائی بیوی بن کے رہو. تو انسان یہ سب غیرت میں آتا ہے, سوچتا ہے یار جب اس نے اتنے احسانات کیے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن کہتے ہیں نعمتیں لکھنا شروع کرو. سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی, قلم کس کس کے ختم ہو جائیں گے, خدا کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تھوڑی سی تو غیرت آتی ہے نا. لیکن شیطان نے کیا کہا تھا, اللہ ان کو کیا بناؤں گا, ناشکرا. تو اللہ احسانات بتا رہا ہے. ایجوکیٹڈ قوموں نے کیا کہا, ڈارون کا نظریہ لے کر آئے مارکیٹ میں. کیا لے کر آئے مارکیٹ میں؟ بولے خدا ودا کوئی بھی نہیں ہے بھائی, اتنی نعمتیں کون دے رہا ہے؟ کوئی ہے؟ وہ میں نے کیڑا جمشید ہے بھائی, مکر گئے بھائی, کسی نے دیا ہی نہیں ہے بھائی. کون ہے جس نے ایسی مشین بنائی, ادھر سوکھا چارہ کھلا رہے ہو, ادھر چکنا گاڑا دودھ. جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایسی مشین بنا سکے ہیں نہیں, کہ نہیں خود بخود بنی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کہہ رہے کون ہے, امن جعل الارض قرارا, کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا. پوری کائنات میں زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے رہنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کو سوٹیبل کس نے بنایا؟ قرار کا مطلب سوٹیبل. آج کی زبان میں کیا ترجمہ ہوگا؟ امن جعل الارض قرارا, کون ہے جس نے کروڑوں اربوں سیارے میں ایک چھوٹی سی زمین کو سلیکٹ کیا اور انسان کے رہنے کے قابل بنایا. کون ہے؟ یہ خود بخود تھوڑی ہو گئی, ہر لحاظ سے سوٹیبل ہے بھائی. موسم بھی رکھ دیے, پانی بھی رکھ دیا, آکسیجن بھی رکھ دیا, ہر لحاظ سے. تو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, کون ہے جو پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکالتا ہے اور نیچے کو چلاتا ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں سے چشمے, پربت کی پہاڑیاں میں نے دیکھی ہیں,
उसके ऊपर से पानी उबल के निकल रहा है ताकि पूरी जमीन सैराब हो। कौन है ये काम कर रहा है? अल्लाह खुद सवाल करता है। एकदम इंसान गैरत में आता है, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं हो सकता। फिर अल्लाह गैरत दिलाते हैं, फिर उसकी मानते क्यों नहीं हो? अंग्रेज ने क्या किया? बोला है ही नहीं कोई खुदा। केड़ा खुदा, केड़ा गॉड है भाई? उन्होंने क्या बोला? केड़ा गॉड, ये तो सब खुद बखुद हुआ है। अबे खुद बखुद कैसे हो गया? जी खुद बखुद ऐसे हो गया कि वंस अपॉन अ टाइम एक धमाका हुआ। बे धमाका खुद से कैसे हो गया? हो गया, नहीं आई समझ बात? धमाका किसी चीज में धमाका हुआ होगा ना, वो चीज कहां से आई? आ गई। फिर चलो धमाका हो गया, सूरज चांद सितारे, इंसान कैसे आया? आ गया, बंदर से आया। क्योंकि इंसानों से मिलता जुलता उनको जानवर जो नजर आया वो कौन नजर आया? थोड़ा सा बंदर को देखा उन्होंने, थोड़ा सा बिल्कुल वही टाइप का है, सिर्फ दुम का एक फर्क आ रहा है। थोड़े बाल बाल का, और थोड़े बिला वजह कयास कर लिया बैठ के। एक्चुअली ये भी पहले क्या था? इंसान भी पहले बंदर था। बंदर पहले क्या था? बंदर पहले कुछ और था। वो क्या था? वो कुछ और था। होते 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 ले जाके एक सेल वजूद में आया। ओ भाई, ये एक सेल इतना पेचीदा है, ये खरबों साल में खुद वजूद में नहीं आ सकता। कह रहे बस लॉ ऑफ चांस के तहत आ गया, बाई चांस आ गया, खरबों साल। चलो लॉ ऑफ चांस के तहत एक सेल वजूद में आ गया, उसमें इवॉल्व होने की ये सलाहियत ऑटोमेटिकली कैसे पैदा हो गई कि उससे मछली भी बन रही है, केकड़े भी बन रहे हैं, सांप भी बन रहे हैं, बिच्छू भी बन रहे हैं, गाय बन रही है, जमशेद बन रहा है, वसीम बन रहा है, औरतें भी बन रही हैं, मर्द भी बन रहे हैं, मुर्गी अंडा दे रही है, अंडे पे बैठ रही है, 21 दिन अंडों को घुमाई जा रही है। कहां से उसकी खोपड़ी में सब चीजें आ गई? खुद ब खुद आ गई। खुदा की कसम, जिसने बोला था ना केड़ा जमशेद, वो इतना बड़ा नाशुक्रा नहीं था। ये एजुकेटेड कौम है। मैं जापान गया हूं, वहां भी डार्विन की थ्योरी को मैं समझता था जापानी तो इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतने सलीके वाले लोग हैं, लेकिन मैंने वहां देखा वो बाकायदा तस्वीरें बना बना के डार्विन की थ्योरी को प्रमोट करते हैं। मैंने कहा खुदा का इंकार जापानियों ने भी कर दिया। तो इसलिए मेरे भाई, कुरान कहता है, शैतान ने जो बोला था ना, शैतान ने कहा था ला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं जो बस वो बात मुकम्मल कर दूं, शैतान ने ये नहीं कहा कि मैं नाशुक्रा बनाऊंगा। पहली बात तो शैतान ने कहा नाशुक्रा बनाओ, नाशुक्रे होंगे ये, क्योंकि शैतान को पता था एक दफा नाशुक्रे बन गए, हर गुनाह इनके लिए आसान, हर जुर्म इनके लिए आसान। फिर ना नमाज पढ़ेंगे, ना ज़कात देंगे, ना माँ बाप की मानेंगे, ना ज़िना से बचेंगे, ना बदनजरी से बचेंगे, गुनाह हो गया तो तौबा नहीं करेंगे, क्योंकि जब मान लिया कि अल्लाह है ही नहीं, ये अल्लाह ने नहीं दिए, ये अल्लाह के एहसानात है, लेकिन हमने क्या करना है? एहसानात के शुक्र अदा करके किसी भी दर्जे की नाशुक्री गुनाह करवा देती है आदमी को। तो पहली की तो शैतान ने पकड़ी है। इसलिए हजरत मुफ्ती तकी साहब का जो मैं बयान नकल कर रहा था, उन्होंने फरमाया कि इसलिए इंसान बनना चाहते हो ना, तो शुक्रगुजार बनना शुरू कर दो, बस उसी शैतान के मुखालिफ चलना। वो कोशिश करेगा नाशुक्रा, आपने क्या बनना है? शुक्रगुजार। इंसानों का भी शुक्र अदा करो, माँ बाप का भी शुक्र अदा करो, हमेशा मुंह से अच्छी बात, अल्लाह का भी शुक्र। जब गर्मी में पानी पियो, तभी तो मैं कहता हूं रोजे रखो। इफ्तारी में क्या मजा आता है, कितना जबरदस्त एहसास होता है गर्मी में। पता है आपको, सहाबा किराम मौत के वक्त रो रहे होते थे। क्यों? गर्मियों के रोजे को याद करके। कितने वाकयात हैं असलाफ के। लोग पूछते थे मौत के खौफ से रो रहे, कह रहे नहीं, जो हम गर्मियों में रोजे रखते थे, वो प्यास की शिद्दत और भूख की शिद्दत जो अल्लाह के लिए बर्दाश्त होती थी, वो उस शिद्दत की लज्जत खत्म। क्योंकि जितना सख्त रोजा होगा, इफ्तार की लज्जत उतनी ही ज्यादा, और अल्लाह की नेमत का एहसास उतना ही ज्यादा होगा। भूख के वक्त पानी खाने में और पीने में जो मजा आता है, रग रग से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, इंसान के रगों से निकलता है कि अल्लाह इतना बड़ा एहसान। हम तो हर वक्त तोंद भरी हुई होती है, तो खाने की शुगर की तौफीक कहां से मिलेगी? टकारों की तौफीक मिलती है, इसमें शुगर की तौफीक नहीं मिलती हमें। तो पहला काम क्या करना है? शुक्र पैदा करना है, हर वक्त हर नेमत पे अल्लाह का शुक्र। दूसरा काम क्या करना है, जो मैंने बताया, शैतान ने ये नहीं कहा कि नाशुक्रा बनाऊंगा, ला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, चैलेंज दे दिया कि ये तयशुदा है, ए अल्लाह तो इनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूं मैं, यानी ऐसा होके रहेगा। ये चैलेंज इंसान जब करता है, जब बहुत स्ट्रगल की कोशिश करेगा। जैसे लोग